subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9 جغرافی برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، پوسٹ ٹیسٹ اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ برج کورس تعلیمی سال 2022-23 بعد از جماعت نہوم، مضمون جغرافیہ، کل نمبرات 25، وقت 1.5 گھنٹہ۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کیجئے۔ الف، کسی بھی دو متصلہ طول البلد کے مقامی وقت میں ڈیش، اس کا جواب ہے 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ بے، زلزلے کی ڈیش لہریں مائع سے گزر سکتی ہیں، اس کا جواب ہے ابتدائی لہریں۔ جیم، جہاں گرم اور سرد روے یکجا ہو جاتی ہے اس علاقے میں ڈیش چیز بنتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے 4 گہری دھند۔ دال، ڈیش عمر کے گروہ میں شامل افراد کا شمار کام کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے 15 سے 59 سال۔ صنعتی ترقی پر ذیل میں سے ڈیش عامل اثر انداز نہیں ہوتا، اس کا صحیح جواب ہے ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے، صاف ستھری شکل بنا کر نامزد کیجئے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، بادلوں کی قسمیں بتانے والا چارٹ بنائیے۔ دوسرا، زمین کے اندرونی حصے کی شکل بنا کر اسے نامزد کیجئے۔ زمین کے اندرونی حصے کی شکل ہے چٹانی کرہ، قشر ارض ہے، قشر ارض کا وسطی خول چٹانی کرہ، بیرونی مغز مائع حالت، اندرونی مغز ٹھوس حالت، زمین کا مرکز 6371 کلومیٹر۔ سوال نمبر 3 ہے، جغرافیائی وجوہات لکھیے، کوئی 4۔ پہلا ہے، مقامی وقت دوپہر کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ہوا سیر شدہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا، زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا بھی اندراج کیا جاتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے مقامی وقت نصف النہار کا پہلا نقطہ ہے۔ عام طور پر نصف النہار کا سورج سب سے زیادہ بلندی پر ہوتا ہے اور فرض کر لیا جاتا ہے کہ دن کا آدھا وقت پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا، جب کوئی طول البلد سورج کے سامنے آتا ہے تو اس وقت اس طول البلد پر نصف النہار ہونے دوپہر کے 12 بجے کا وقت سمجھ لیا جاتا ہے۔ تیسرا، نصف النہار کا وقت ایک ہی طول البلد پر دائرہ قطب شمالی سے دائرہ قطب جنوبی تک ہر جگہ یکساں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مقامی وقت نصف النہار کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہوا میں بخارات سیر شدہ ہو جاتے ہیں، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہوا میں بخارات سمونے کی صلاحیت اور ہوا میں بخارات کا تناسب یکساں ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ایسی حالت میں ہوا میں مزید بخارات کو سمونے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس طرح ہوا میں بخارات سیر شدہ ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا بھی اندراج کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، زرعی زمین کے اندراج کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج ملکیت کے کارڈ میں کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ملکیت کا کارڈ براہ راست متعلقہ زمین کی حق ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شہری زمین کی پیمائش کرنے والے سرکاری ادارے سٹی سروے آفس کے ذریعے ملکیت کا کارڈ دیا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، ملکیت کے کارڈ کے ذریعے سٹی سروے کا نمبر شمار، پلاٹ کا نمبر شمار، متعلقہ غیر زرعی زمین کا حق ملکیت، متعلقہ زمین کا رقبہ، ٹیکس کی رقم، استعمال کا حق وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس بنا پر زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج بھی کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، خام مال کو پختہ مال میں تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانچواں، شہری علاقے میں سب سے زیادہ علاقہ رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب ہے رہائشی علاقے۔ پہلا نقطہ ہے، شہروں میں زمین کا جو حصہ انسانی بستیوں رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس زمین علاقے کو رہائشی علاقہ کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے، رہائشی علاقے میں ایک منزلہ مکانات اور بلند عمارتوں کا شمار ہوتا ہے۔ تیسرا، شہروں میں آبادی کا تناسب نسبتاً زیادہ ہونے کی وجہ سے رہائشی علاقے کی وسعت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل نقشے کا مشاہدہ کر کے سوالات کے جوابات لکھیے۔ ریاست مہاراشٹر کی آبادی کا گنجان پن۔ اس کا پہلا سوال ہے، اوسط گنجان آبادی والے کوئی دو اضلاع کے نام لکھیے۔ دوسرا، سب سے زیادہ گنجان آبادی والے اضلاع کے نام لکھیے۔ تیسرا، گڑھ چرولی میں آبادی کا گنجان پن کم کیوں ہے۔ چوتھا، نقشے پر تیر کا نشان کس سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نقشے پر تیر کا نشان شمال کو ظاہر کرتا ہے۔
पांचवा, गहरे रंग से दिखाए हुए अजला की आबादी का गुंजानपन कितना है? पहले का जवाब है सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले अजला दर्ज झैल है। पहला है मुंबई शहर, दूसरा मुंबई मज़ाफ़ात, तीसरा थाना, चौथा पूना, पांचवा कोल्हापुर वगैरह। औसत गुंजानपन औसत गुंजान आबादी वाले कोई दो अजला के नाम। पहला है नासिक और दूसरा है नागपुर। अगला सवाल है गहरे रंग से दिखाए हुए अजला की आबादी का गुंजानपन। इसका जवाब है गहरे रंग से दिखाए हुए अजला की आबादी का गुंजानपन फी मुरबा किलोमीटर 1000 से ज़ायद है। पांचवा है ज़िला गढ़चिरौली में आबादी का गुंजानपन कम क्यों है? इसका जवाब है गढ़चिरौली के बेशतर हिस्से में घने जंगलाती इलाके की वजह से यहाँ आबादी का गुंजानपन कम है। सवाल नंबर 5 है झैल के खाके में बताए गए मकामात को मुनासिब नाम दीजिए। इसका जवाब है सबसे पहले है बर्र आज़मी तख्ता, दूसरे बाद है बर्र आज़मी ढलवान, तीसरा समंदरी खंदक, चौथा है समंदरी सतह मुर्तफ़ा, पांचवा है समंदरी पहाड़ और छठा है समंदरी खाई। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।